یہ دنیا حقیقت نہیں، ایک امتحان ہے۔ آج میں گرینری میں بیٹھی تھی، ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی، پرندے چہچہا رہے تھے، بچے خوشی سے کھیل رہے تھے، آسمان اپنی وسعت کے ساتھ خاموش تھا، اور شام سے پہلے کی نرم دھوپ ہر چیز پر سکون بکھیر رہی تھی۔ میں یہ سب دیکھ رہی تھی اور اچانک میرے دل میں ایک خیال آیا، کیا یہ سب حقیقت ہے؟ جتنا میں نے غور کیا اتنا محسوس ہوا کہ یہ دنیا جیسے ایک خواب ہے، ایک عارضی منظر، ایک ایسا امتحان جس میں ہم سب چند لمحوں کے مہمان ہیں۔ کیونکہ اگر غور کریں تو اصل حقیقت وہی ہوتی ہے جو ہمیشہ باقی رہے، اور ہمیشہ باقی رہنے والی چیز صرف آخرت ہے۔ یہ جسم، یہ خوبصورتی، یہ جوانی، یہ گھر، یہ مال، یہ رشتے ایک دن سب پیچھے رہ جائیں گے۔ قرآن بار بار ہمیں یاد دلاتا ہے کہ دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے اور اصل ٹھکانہ آخرت ہے۔ شاید اسی لیے بہت سے لوگ دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ بیٹھتے ہیں۔ آج قرآن پڑھتے ہوئے دل میں ایک عجیب کیفیت پیدا ہوئی کہ جب انسان کی آنکھ بند ہوگی تب اس پر ساری حقیقت کھل جائے گی۔ تب اسے معلوم ہوگا میرا رب کون تھا، میں کس کے سامنے کھڑا ہونے والا ہوں، اور میں نے اپنی زندگی کس چیز میں گزار دی۔ کبھی کبھی دل چاہتا ہے کاش ایک لمحے کے لیے وہ حقیقت دیکھ لیتے، لیکن پھر اپنے اعمال یاد آتے ہیں اور دل کانپ اٹھتا ہے۔ پھر امید جاگتی ہے، اللہ کی رحمت کی امید۔ ہم کامل نہیں ہیں، ہم فرشتے نہیں ہیں، ہم کمزور انسان ہیں، تھک جاتے ہیں، دنیا کی ذمہ داریوں میں الجھ جاتے ہیں، کبھی جسم ساتھ نہیں دیتا، اور جب کبھی نماز رہ جائے، اللہ جانتا ہے ایک مومن کا دل سکون میں نہیں رہتا، وہ اندر ہی اندر روتا ہے، اور بس یہی دعا نکلتی ہے، یا اللہ اگر کبھی میری کمزوری کی وجہ سے کوئی نماز رہ بھی جائے تو میرے دل سے نماز کی محبت کبھی نہ نکالنا، میرے دل سے ایمان کبھی نہ چھیننا، مجھے دنیا کی چمک میں ایسا نہ کھو جانے دینا کہ میں تجھے بھول جاؤں، کیونکہ آخر میں یہ ہنستے ہوئے بچے خاموش ہو جائیں گے، یہ پرندے کسی اور صبح ہڑ رہے ہوں گے، یہ ہوا بھی چلتی رہے گی، لیکن ہم اس دنیا میں نہیں ہوں گے، صرف ہمارے اعمال ہمارے ساتھ ہوں گے۔ اس لیے آج بھی وقت ہے، اپنے رب کی طرف لوٹ آئیے، اس سے پہلے کہ وہ لمحہ آ جائے جب حقیقت تو سامنے ہو مگر عمل کرنے کا وقت ختم ہو چکا ہو۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا کی عارضی خوبصورتی سے دھوکہ کھانے کے بجائے آخرت کی ہمیشہ رہنے والی کامیابی کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر یہ بات آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو اسے اپنے تک محدود نہ رکھیے، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شعر سے کوئی دل اللہ کی طرف لوٹ آئے، ہو سکتا ہے کسی کی ایک نماز شروع ہو جائے، ہو سکتا ہے کوئی گناہ چھوڑ دیں، اور قیامت کے دن وہ سب آپ کے نامہ اعمال میں صدقہ جاریہ بن جائے۔ اگر آپ قرآن، حدیث اور دلوں کو اللہ سے جوڑنے والی ایسی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبا دیں اور اس پیغام کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔ اللہ تعالی ہمیں خود بھی ہدایت پر قائم رکھے اور ہماری وجہ سے دوسروں کو بھی ہدایت نصیب فرمائے، آمین۔